تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، جو آل نبی کا چاہنے والا ہے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم آل نبی کے مت والے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک لقب کے بارے میں ہماری آج کی گفتگو ہے، سید و شباب اہل الجنہ۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کربلا کے کمرہ امتحان میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن امتحانات سے اعلیٰ درجے میں کامیاب ہوئے اور مخلوقات کو آپ کی اعلیٰ صلاحیتوں کا پتہ چلا، خالق کائنات جل جلالہ نے کافی پہلے ہی آپ کو جنتی جوانوں کے سردار ہونے کا منصب عطا کر رکھا تھا، اور دنیا پر یہ واضح ہوا کہ اتنا بڑا منصب ان کے کس شرف اور کس اعزاز اور کن کن صلاحیتوں کی بنیاد پہ ہے۔ یہ حدیث شریف جو کتب حدیث میں متعدد مقامات پر موجود ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے اس لقب کو بیان کیا۔ اگر ایک صحابی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تابعین تک پہنچا دیں اور تابعین کی جماعت کثیرہ آگے اس کو روایت کرے، اور ہر دور میں اس کی روایت بہت سے لوگ کرتے چلے جائیں، تو اس حدیث کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی پوری جماعت روایت کر رہی ہو، اس کا مقام و مرتبہ مزید بلند و بالا ہوتا ہے۔ آج چونکہ شان اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے انکار پر خوارج پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور روافض اپنی طرف سے کئی باتیں گھڑ گھڑ کے بیان کر رہے ہیں، اہل سنت و جماعت صراط مستقیم پہ ہیں کہ جن نفوس قدسیہ کو زبان رسالت سے اعزازات ملے، ان اعزازات سے بڑھ کر کوئی شان ان کی بیان نہیں کر سکتا، اور جب وہ سند کی اعلیٰ حیثیات سے ثابت ہیں تو کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں میری یہ جستجو تھی کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ فیصلہ فرشی ہے یا عرشی ہے، یہ کس خطاب کا حصہ ہے، اس سے پہلے کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، اس کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کتنے راوی ہیں، اور اس کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صرف ایک مرتبہ بیان کیا یا کئی مقامات پہ بیان کیا، اور اس کے معنی اور مفاہیم، تو اس لحاظ سے یہ ایک طویل موضوع ہے، اس کا ایک مختصر سا حصہ آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج جن ذرائع سے ہم حدیث کے اس بات کے لیے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، اور مختلف صدیوں میں
جن سندوں کے نمائندے سچے سچے زمین پر موجود تھے، یہ حدیث شریف ایک کامل اور جامع حدیث ہے کہ جسے صرف ایک یا دو یا تین یا چار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے روایت نہیں کیا، بلکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کو اپنے طور پر جدا جدا روایت کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مزید تلاش کرنے سے اس کی تعداد مزید بڑھ جائے۔ آگے ان کے ہزاروں شاگرد اور ہزاروں کے لاکھوں شاگرد اور لاکھوں کے کروڑوں سامعین تک یہ بات پہنچی کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار کئی لوگوں کے سامنے اپنے ان شہزادگان کے اس منصب کو بیان کیا، یہاں تک کہ اولین روایت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے موجود ہے کہ انہوں نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث شریف سنی اور اس کے حصے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے بیان کیے، اور روایت کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، اور یہاں تک کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس کو دربار رسالت سے سن کر آگے امت کے لیے بیان کیا ہے۔ صحابہ کی وہ ہر روایت، اس کا جہاں بھی ماخذ تھا، میں نے وہ ساری کتابیں اور حوالہ جات اکٹھے کیے، ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے تاریخ دمشق میں ابن عساکر کے اندر یہ روایت ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث مروی ہے، اور طبرانی کی معجم کبیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور مستدرک للحاکم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کی گئی ہے، اور تاریخ دمشق ابن عساکر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اس کو روایت کیا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کو روایت کیا۔ خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے راوی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دربار رسالت میں اسے سنا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے راویوں میں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ حدیث روایت کی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی روات میں سے ہے۔ حضرت قرہ بن ایاس نے بھی روایت کی ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے راوی ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ حدیث روایت کی۔ حضرت بریدہ اسلمی نے بھی اسے روایت کیا۔ حضرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے راوی ہیں۔ حضرت جہم بلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کو روایت کیا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے راوی ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس کو روایت کیا۔ یہ وہ ماخذ ہیں جو سارے ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس سے آگے بھی اس کا ایک لمبا سلسلہ موجود ہے۔ جامع ترمذی میں اس کی سند کے لحاظ سے یہ لکھا گیا ہے، جلد نمبر 4 میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی سند اور اس کے الفاظ
ان کو مکمل طور پر روایت کیا گیا۔ کتاب المناقب میں باب مناقب الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، حدیث نمبر 3768 ہے، اور یہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اس کے الفاظ مختلف صحابہ سے مختلف، یعنی اس کے پہلے یا بعد میں وہ بھی مروی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ متعدد بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع سخن تھا، اور پھر یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ فرشی نہیں تھا، عرشی تھا، کہ رب ذوالجلال نے پہلے یہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد ایک بار نہیں، آسمان سے بھی کئی بار اس کا نزول ہوا، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے اس کا کئی مرتبہ اظہار کیا۔ میں بطور مثال حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی جو روایت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک صحابی جب اتنے جدا طریقوں سے جدا مواقع پر اس کو سنتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کثرت سے یہ پیغام اپنی امت تک پہنچایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس کو ابن عساکر میں روایت کرتے ہیں اور جلد نمبر 13 ہے۔ اسی کی جلد نمبر 64 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی روایت کیا، اور یہ ہمارے اکابر کی محنت ہے کہ اس کتاب کی کل جلدیں 80 ہیں، تو ان میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین محفوظ ہیں۔ یہ جلد نمبر 13 کے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں اس کو روایت کیا، اس کے اندر اس کے الفاظ کے لحاظ سے یہ ہے ان حذیفہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر خدمت ہوا، فصلیت معہ الظہر، تو میں نے ظہر کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سرکار کے پیچھے ادا کی۔ کہتے ہیں ظہر پڑھنے کے بعد میں گھر نہیں گیا، وہیں بیٹھا رہا، والعصر، عصر بھی وہیں ادا کی، والمغرب، مغرب کا ٹائم ہو گیا تو وہیں ادا کی، مغرب کے بعد بھی وہاں ہی رہا، والعشاء، عشاء کی نماز بھی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ تو یہاں پر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء چاروں نمازیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ادا کرنے کا خود حضرت حذیفہ ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ثم تبعتہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے، وَهُوَ يُرِيدُ يَدْخُلُ بَعْدَ حُجُرِهِ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرات میں سے کسی حجرے میں داخل ہونا چاہتے تھے جو ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ کہتے ہیں فقاما، لیکن سرکار دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے، ابھی اندر داخل نہیں ہوئے تھے، وَأَنَا خَلْفَ، صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کے پیچھے موجود تھا، كَأَنَّهُ يُكَلِّمُ أَحَدًا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یوں محسوس کیا جیسے کسی سے گفتگو فرما رہے ہیں، جبکہ مجھے کوئی ایسا انسان نظر نہیں آ رہا تھا کہ سرکار جس سے مصروف گفتگو ہوں، میں ہی تھا، میں پیچھے کھڑا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو سے فارغ ہوئے، ثم قال من ھذا، یہ پیچھے کون ہے؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت حذیفہ، تو میں نے کہا میں حذیفہ۔ تو یہ پوچھنے کا وہی انداز تھا جیسے جانتے ہوئے بھی کسی سے پیار کے اظہار کے لیے پوچھ لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پوتا
دیکھ کر ایک شخص کہہ رہا یہ کون آیا ہے؟ تو دادے نے پوتے کو دیکھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جانتا نہیں کہ یہ کون آیا، تو یہ ایک اظہار محبت ہے۔ تو جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دے، اپنی پیچھے جو کھڑا ہے اس کا پتہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ من ھذا، یہ کون ہے پیچھے؟ قلت حذیفہ، میں نے کہا حذیفہ ہوں۔ قال اتدری من کان معی، جانتے ہو میرے ساتھ کون تھا؟ حذیفہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ میرے ساتھ کون تھا؟ قلت لا، تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں مجھے تو معلوم نہیں، میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہو، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کون تھا۔ قال فإن جبریل جاء، فرمایا کہ یہ میں جس سے گفتگو کر رہا تھا وہ جبریل علیہ السلام۔ اب یہاں یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ پیغام لانے والوں میں سے ایک فرشتے کا نام جبریل علیہ السلام ہے۔ اور جبریل میرے پاس آئے ہیں، یبشرنی ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ تو ابھی نماز عشاء کے بعد رب نے ان کو بھیجا ہے مجھے پیغام دینے کے لیے، یہ مجھے خوشخبری سنانے آئے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلا کہ فیصلہ فرشی نہیں، فیصلہ عرشی ہے، کہ رب ذوالجلال نے خود فیصلہ کیا اور پھر یہ خوشخبری نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائی اور آپ نے آگے صحابہ تک پہنچائی۔ اور یہاں پر راوی ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان 20 راویوں کی لسٹ میں جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ دوسرے مقام پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کو روایت کرتے ہیں تو وہاں الفاظ یہ ہیں، کہتے ہیں اتیتہ وہو یصلی المغرب، میں اس وقت مسجد نبوی شریف میں پہنچا کہ سرکار نماز مغرب ادا کر رہے تھے۔ اب یہاں سے ہی پتہ چل گیا کہ یہ علیحدہ واقعہ ہے، وہ واقعہ اس میں ظہر عصر مغرب اور عشاء چاروں نمازوں کا ذکر کیا کہ میں نے ساتھ پڑھی۔ اس سے پہلے ظہر کی ادائیگی سے پہلے حاضر خدمت ہوئے، لیکن اس حدیث میں جس چیز کا ذکر کریں گے اس میں یہ ہے کہ کہتے ہیں میں آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب ادا کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا ما رأیت العارض الذی عرض لی، تم نے نہیں دیکھا اس آنے والے کو جو میرے پاس آیا تھا۔ فرمایا ذاک ملک لم یہبط الی الارض قبل الساعہ، یہ جو آج میرے پاس آیا ہے یہ وہ فرشتہ ہے جو آج تک پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ تو اب پتہ چلا یہ دوسرا واقعہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعلان کا اہتمام بتا رہے ہیں، برا یہ جو فرشتہ تم نے دیکھا آج تک پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو پہلے جو فرشتہ تھا وہ تو دن میں کئی بار آتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام جو پہلے یہ پیغام لے کر آئے، برا یہ فرشتہ آج میرے پاس آیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کروڑوں اربوں جو فرشتے ہیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احوال سے بھی باخبر ہے کہ کون ہے جو حاضر خدمت ہو چکا ہے اور کون ہے جو آج پہلی مرتبہ حاضر ہو رہا ہے۔ فرمایا استاذن ربہ عز وجل فی السلام علیہ، اس فرشتے کا بھی رب سے ایک مطالبہ تھا، یہ اللہ سے اذن مانگتا تھا کہ مجھے سلام کہے۔ حالانکہ فرشتے جہاں جہاں ہیں وہیں سے ہر وقت وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ پڑھنے میں مصروف رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ شوق تھا کہ میں حاضر خدمت ہو کے سلام کہنا چاہتا ہوں۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ عاشق حاضر خدمت ہو یا اپنے مقام پر ہو اس کی کیفیات کو سرکار جانتے ہیں۔ اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی سلام کہنے کی تو اللہ نے اجازت اس کو دے دی۔ فسلم علیہ، اس نے مجھے آ کر سلام کہا، وبشرنی،
بِأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ اس نے سلام کہنے کے بعد مجھے یہ بشارت دی کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہ جدا فرشتہ تھا جو یہ پیغام لے کر آیا، اور پھر یہاں سے ہم جو خطبہ پڑھتے ہیں تقریر کرنے سے پہلے، جس میں اللہ کی حمد کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا اہتمام ہوتا ہے، تو ہماری اہل سنت و جماعت کی جو تقریریں ہیں ان کا محور بھی اسی فرشتے کی آمد کے جو الفاظ تذکرے میں ہیں ان پر ہے۔ باقی جو الفاظ ذکر ہیں ان کے علاوہ یقیناً اہتمام ہر جگہ ہے، لیکن یہاں روایت میں بھی الفاظ موجود ہے فسلم علیہ، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتوں کی دعوت کا طریقہ ہے کہ بڑی بات بتانی ہو، اہم پیغام دینا ہو تو مجھ پر پہلے سلام پڑھا جائے، مجھ پہ درود پڑھا جائے، اس کے بعد اس پیغام کو عام کیا جائے، وہ دعوت دی جائے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بھی واضح کیا، فرمایا یہ فرشتہ جو آج آیا ہے اس کے پیغام میں اور مضمون بھی موجود ہے۔ پہلے تو یہ بشرانی بأن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وأن فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فرمایا اس نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اب مضمون کے لحاظ سے بھی یہ حدیث پہلی حدیث سے جدا ہے، راوی ایک ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک جگہ کچھ بھول گئے ہیں اور دوسری جگہ ذکر کر دیا ہے، نہیں، وہ سارا پس منظر بیان کر کے واضح کر رہے ہیں کہ موضوع ہی ایسا ہے جو ایک بار بیان نہیں ہوا، کئی بار بیان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا نزول کئی مرتبہ کیا اس فیصلے کا۔ اسی طرح اسی حدیث کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جب معجم کبیر میں اس کا تذکرہ ملتا ہے تو وہاں پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث جلد نمبر 3 میں موجود ہے، اور یہ یعنی جلد 3 کے اندر جہاں تذکرہ ہے اور جتنے بھی یہ راوی جن جلدوں میں موجود ہیں ان میں سینے سے سینہ ملا ہوا ہے، یعنی پہلے پوری سند کا تذکرہ ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا امتیاز ہے کہ دوسرے لوگ بیان کریں تو اس طرح پوچھا جائے کس آیت میں ہے کس حدیث میں ہے، تو وہ کہتے ہیں غیب سے آواز آئی اور اس آواز میں یہ تھا۔ تو اہل سنت جو فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں، ہم غیب سے آنے والی آواز پر نہیں، قرآن و سنت کے پیغام پر بیان کرتے ہیں کہ جو اتنا پکا ہے، اتھینٹک ہے، حتمی ہے کہ جس کو ماننا لازم اور ضروری ہے۔ اس مقام پر یہ الفاظ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح موجود ہیں، حدیث نمبر 2609 ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی حضرت حذیفہ سے اس حدیث کو ذکر کیا گیا۔ وہ جلد نمبر 7 میں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث شریف ہے، جس کے الفاظ میں پہلے ذکر کر کے بعد میں وہ طبرانی کے ذکر کرتا ہوں۔ وہاں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلیت معہ المغرب، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ کے ساتھ نماز مغرب ادا کی۔ ثم قام یصلی، نماز مغرب ادا کر کے سرکار بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے اور نوافل پڑھنا شروع کر دیے، مسلسل نوافل پڑھتے رہے حتی صلی العشاء، یہاں تک عشاء کا وقت ہو گیا، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء ادا کی۔ ثم خرجا، نماز پڑھ کے باہر نکلے تو میں بھی پیچھے باہر نکلا۔ اب یہ پہلے دونوں سے جدا واقعہ، پہلے میں جب عشاء کے بعد باہر نکلے تھے تو اس میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء ساری نمازیں اکٹھی
سرکار کے ساتھ ہی پڑھی تھیں اپنے اپنے اوقات میں حضرت حذیفہ بن یمان نے. اس میں آئے مغرب کے ٹائم ہے، اور جو مغرب والی دوسری حدیث ہے اس سے فرق ہے. اس میں ساری گفتگو مغرب کے بعد عشاء سے پہلے ہوئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ مغرب کے بعد سرکار بیٹھے ہی نہیں ہیں، مسلسل نماز ہی پڑھتے رہے ہیں یہاں تک کہ نماز عشاء کا وقت ہو گیا. جب نماز عشاء ادا کر لی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ نے ارشاد فرمایا مالک عرض علی استأذن رب ان یسلم علی، میرے پاس ابھی فرشتہ آیا، اس نے رب سے اجازت مانگی کہ وہ مجھے سلام کہے. پہلے موقع پر مغرب کے بعد اجازت مانگ کے ایک فرشتہ آیا، اب عشاء کے بعد اس نے اجازت مانگی کہ وہ مجھے سلام کہے ویبشرانی، اور مجھے بشارت دے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اب یہ تیسرا فرشتہ ہے، تیسری مرتبہ آسمان سے یہ پیغام آیا ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اسپیشلائزیشن صحابہ میں سے یہ ہے کہ آپ کا لقب ہے صاحب و سر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی باتوں کا صاحب، یعنی جن کو سرکار خصوصی باتیں راز کی بھی بتا دیتے تھے وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس موقع پر تیسری مرتبہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام دیا، جو بعد میں صحابہ کے کئی مرتبہ بھرے اجتماعات میں بھی جس کا ہمارے آقا علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا تھا. طبرانی کی معجم کبیر میں حدیث اس طرح ہے 2609 نمبر، ان حذیفہ رضی اللہ عنہ قال بت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو صحابہ نے یعنی کتنا اہتمام کیا ہے کہ اگر کوئی ساری معلومات کو سمجھنا چاہے تو ان کو بعد میں تو اب کن ذرائع سے ہم یہ محل وقوع معلوم کر سکتے ہیں یا پس منظر، جس طرح آیات کا شان نزول اس کے اندر ایک دلچسپی ہے، تو حدیث کا جو شان ورود اور پس منظر ہے اس سے بھی بہت سے مسائل کا حل ہوتا ہے. تو یہ چوتھے نمبر پر جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام طبرانی نے اس کو روایت کیا اپنی سند کے ساتھ، اس میں ہے وہ کہتے ہیں بت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات ہی سرکار کے پاس گزاری. اب یہ پوری رات گزارنے کا یہاں تذکرہ موجود ہے کہ میں گھر گیا ہی نہیں، میں عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہا. فرأیت عنده شخصا، میں نے آپ کے پاس ایک شخص دیکھا. اب پہلے سرکار نے پوچھا تھا حذیفہ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو دیکھا ہی کوئی نہیں، میں تو دیکھ رہا تھا آپ گفتگو کر رہے ہو اور بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جس سے آپ گفتگو فرما رہے ہو. لیکن اب کہتے ہیں میں نے رات گزاری رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. رأیت عنده شخصا، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو دیکھا. فقال یا حذیفہ تو هل رأیت، سرکار نے فرمایا حذیفہ تم نے بھی دیکھ لیا؟ قلت نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص میں نے بھی دیکھا ہے. کیونکہ کبھی فرشتہ جو انسانی شکل میں آئے تو نظر آتا ہے، اور اس کی متعدد مثالیں حدیث شریف میں موجود ہیں. اور یہاں پر کہا کہ میں نے دیکھا ہے، مجھے فرشتہ نظر آ رہا تھا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ھذا ملک لم یہبط الی منذ بعثت، فرمایا یہ وہ فرشتہ ہے جب سے میں نے اعلان نبوت کیا ہے اسے نہیں بھیجا گیا تھا. اعلان نبوت سے لے کر آج تک اس فرشتے کی باری نہیں آئی تھی، یہ نہیں بھیجا گیا تھا. اتانی اللیلۃ، یہ آج رات ہی میرے پاس آیا ہے. فبشرنی ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ فرشتہ آیا ہے اس نے مجھے بشارت دی ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں جنتی جوانوں کے سردار. اب دیکھو
جن کی شان کے لیے بار بار اللہ فرشتوں کو آسمان سے بھیجے اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشخبریاں سرکار تک پہنچائیں، اور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فضائل آگے صحابہ تک پہنچائیں، ان لوگوں کو کسی گڑی ہوئی داستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کی وہ شانیں جو رب نے انہیں عطا کی وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ہم انہیں بیان کرتے رہیں تو وہ ایک لمبا سلسلہ ہے ایمان کی چاشنی کا. اور پھر وہ طبقہ جو حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ظاہر میں بھی بغض کا مارا ہوا ہے، وہ خوارج کا ٹولہ، وہ جو یزید پلید کے ساتھ امام حسین کو برابر تول کر کہیں کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی اور یہ معاملہ تھا، انہیں سوچنا چاہیے کہاں یزید اور کہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے لیے اتنا اہتمام ہے، اور پھر جن کی سرداری، ابھی میں اس سرداری کا دائرہ بیان کروں گا کہ کہاں تک ہے، کون کون اس کے اندر آ رہے ہیں. تو یہ اتنی بڑی شانوں والی شخصیت وہ یزید کے خلاف جہاد کے لیے نکلے، اور اللہ تعالیٰ کی اس اعزاز کے مطابق آپ نے وہ سروری اور سرداری کا جو تقاضا تھا اس کے مطابق آپ نے سرداروں والا کام کر کے قیامت تک کی انسانیت کو دکھا دیا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5ویں نمبر پر یہ حدیث شریف مروی ہے، اور اس میں سند اور ہے، ان کے دیگر شاگرد ہیں. پہلے قیس بن ابی حازم ان سے روایت کر رہے تھے، اب زر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں. یہ انداز بھی بالکل منفرد ہے، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے ہی جدا موقع ہے. کہتے ہیں رائنا فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السرور یوما. اور یہ حدیث ابھی بیان کرنے کے بعد اس پر میں ایک دعوت فکر بھی دوں گا کہ یہ ایک چلتی پھرتی صداقت اہل سنت کی دلیل ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن ہم نے، اب رات کی بات نہیں دن کی بات ہے، ایک دن رئینا یوم من الایام، دنوں میں سے ایک دن میں، رئینا فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السرورا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سرور دیکھا. یہ سرور جو ہم اردو پنجابی میں لفظ بولتے ہیں، مسرت، سرور، خوشی، تو یہ اصل عربی کا لفظ ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سرور دیکھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہر وقت تر و تازہ ہے، پر نور ہے، چاندنی تیز ہے، لیکن پھر اس میں آگے مختلف کیفیتیں ہیں، مختلف احوال ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ سرور دیکھا تو قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد رأینا فی وجہک تباشیر السرور. تو ہم نے سوال کر لیا، اور یہ صحابہ کی خوش قسمتی دیکھیں کہ جن کو یہ موقع میسر ہے کہ سرکار کو خوش دیکھ کے کہیں محبوب بتاؤ خوش کیوں ہو، خوشی کی وجہ کیا ہے. ہم آپ کے چہرے پہ سرور دیکھ رہے ہیں، یعنی چہرہ مرجھاتا تو کبھی بھی نہیں، لیکن آج مزید تازگی اور سرور ہم دیکھ رہے ہیں. اس سرور کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَكَيْفَ لَا أَسُرُّ وَكَيْفَ لَا أَسُرُّ، میں کیوں نہ خوش ہوں. اب یہ جملہ بتاتا ہے کہ باقی کی وجہ سرور بہت بڑی تھی، خوش ہونے کا ہی موقع ہے نا، اس لیے میں خوش ہوں. کیف لا اسر، میں کیوں نہ خوش ہوں. یہ کہنے کے بعد سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقد اتانی جبریل علیہ السلام، میں کیوں نہ خوشی کا اظہار کروں، میرے چہرے پہ خوشی کیوں نہ واضح نظر آئے کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے ہیں. فبشرنی بان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. وابوہما افضل منہما، فرمایا وہ جبریل مجھے یہ بھی بتا کے گئے ہیں کہ ان دونوں کی ابا جی کی ان سے بھی بڑی شان ہے. اب یہ مضمون بھی
محل وقوع بھی یہ پہلی چاروں حدیثوں سے جدا ہے. پہلی بات تھی مغرب کے بعد کی، عشاء کے بعد کی، رات کی. یہ بات ہے دن کی. اور پہلے معاملہ اور طرح کا تھا، اب معاملہ اور ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سرور دیکھا تو ہم نے سرور کی وجہ جب پوچھی تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیف لا اسر، میں کیوں نہ خوش ہوں کہ اتنی بڑی خوشخبری لے کر جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں. تو پتہ چلا یہ ان چاروں مواقعوں سے جدا موقع ہے. اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جبریل کو یہ پیغام کئی بار لانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، کیونکہ جو سب سے پہلے نمبر پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدا سند سے حدیث روایت کی، اس میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور یہاں بھی حضرت جبریل علیہ السلام ہیں. اب یہاں سے یہ بھی بات بالکل واضح ہوئی کہ حدیث شریف سے ایک چیز کا پتہ چلتا ہے اور ایک چیز کا پتہ ابھی حدیث سننے کے بعد آپ کے چہروں سے چلتا ہے کہ آپ نے سنی تو آپ کے چہروں پہ سرور ہے. حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک چیز بیان کرنا ہے آپ سب نے خوش ہونا ہے، آپ کے چہروں پہ سرور نظر آنا چاہیے. میں نے ریکویسٹ نہیں کی آپ سے، اور آپ کے چہروں پر سرور ظاہر ہوا، آپ کے چہروں پہ سرور نظر آیا، آپ کے چہروں پہ سرور کا احساس ہوا. کہاں احساس ہوا؟ جس موقع پہ سرکار کے چہرے پہ سرور آیا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سرور آیا. جس بنیاد پر، اسی بنیاد پہ سنی کے چہرے پہ بھی سرور آیا، اور اس میں تاخیر نہیں ہوئی، بر وقت آیا. تو یہاں سے ایک دلیل اخذ کی گئی. وہ شخص جو دوسرے کیمپ سے تعلق رکھتا ہے، ملا ہو، مفتی ہو، محدث ہو، اگرچہ اس نے 70-80 سال تک حدیث پڑھائی ہو، لیکن اگر اس کا مسلک اہل سنت سے تعلق نہیں ہے تو یہ پڑھنے اور سننے سے اس کے چہرے پہ سرور نہیں آئے گا. جو ہر وقت بغض اہل بیت کی بھٹی میں جل رہا ہے، جب اس مقام پہ پہنچے گا اس کے چہرے پہ سرور نظر نہیں آئے گا. اب یہ جو ان پڑھ سنی جو محدث نہ ہو اور عام سا سنی جو مفسر نہ ہو، ایک کاروباری عوامی سنی کہ جو کوئی شیخ الحدیث نہ ہو، یہ سنتے ہی سرور کا حامل بن جائے اور وہ کئی سال گزرنے کے بعد بھی سرور نہ پا سکے، تو پھر کہنا پڑے گا اس علم کے مقابلے میں یہ حالت ایک ان پڑھ سنی کی ایسی ہے تو پڑھے ہوئے سنی کا عالم کیا ہوگا. اور یہ پتہ چلا کہ مسلک کی تازگی، حقانیت جو ہے یہ کورسز نصابوں سے نہیں ملتی، یہ عقیدے کی چاندنی سے ملتی ہے، عقیدے کی برکت سے ملتی ہے کہ جس کی بنیاد پر خود بخود چہرے پہ سرور آ جاتا ہے. محسوس ہوتا ہے کہ اس بندے کا باطن خوش ہے، اس کے اندر خوشی آ گئی ہے کہ اس کے رخسار اس خوشی کے لیے ایک آئینہ بن گئے ہیں. تو یہ سعادت ہے. 14 صدیوں کا وقت گزرنے کے باوجود آج بھی خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر اہل حق کا یہ مجمع واضح کر رہا ہے کہ جس چیز کو سنتے ہی، جس پیغام کے پہنچتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سرور دیکھنے والوں نے دیکھا، اس کو سنتے ہی آج بھی جن چہروں پر سرور ہے یہ وہ ہے کہ مٹی اگرچہ پنجاب کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے. اب دیکھیے یہ احادیث جن کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس انداز میں روایت کیا، ابھی صرف ایک صحابی کے مختلف یعنی 5 روایت کے طریقے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا، پھر آگے اپنے شاگردوں کو بتایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کے بتایا، اور سب کے نام پہلے سند میں لکھے ہوئے ہیں
جس کو چین آف اتھارٹیز رجال سند کہتے، اس کے بعد یہ ہمارا مذہب ہے کہ ہر بات کی دلیل ہے، کس نے کس سے سنی، کس نے کہاں سنی، کس نے کب سنی، کس نے اکیلے سنی، کس نے مجمع میں سنی، یہ ہر راوی کے حالات اور ہر استاذ کے شاگردوں کے حالات، ہر شاگرد کے آگے شاگردوں کے حالات، یہ حدیث کمپائل ہونے تک سارے ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم اہل بیت کی ہوائی شان بیان نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی وہ شان بیان کرتے ہیں کہ جس پر جبریل بھی گواہی دے رہے ہیں اور زبان رسالت بھی جس کی گواہی دے رہی ہے۔ اس مقام پر یہ جو الفاظ ہیں ان کا معنی سمجھنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جو اس حدیث کو روایت کیا، موجم اوس میں بھی ہے، الکامل میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ جلد نمبر 14 تاریخ دمشق کی بھی ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو اس کو روایت کیا وہ اس کی جلد نمبر 64 میں ہے۔ اس کے الفاظ اختصار سے عرض کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو لوگوں نے بغض کی داستانیں گھڑی ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ عائشہ صدیقہ تو شان حسین کے خطبے دے رہی ہیں، وہ امت کی محدثہ، امت کی مفسرہ، نصف دین جن کے ذریعے امت تک پہنچا، ان سے یہ 64 جلد میں حدیث شریف جو ہے موجود ہے 192 صفحے پر، اور اس کا انداز بھی بڑا حسین ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم یا سید العرب، کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، یا سید العرب، اے عرب کے سردار۔ تو یہ مسجد نبوی شریف کے ممبر کی بات نہیں، کاشانہ نبوت گھر کی بات ہے، وہاں تذکرہ ہوا یا سید العرب۔ اور اس میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کچھ لوگ آج جن کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے چبن ہے کہ عقیدہ تنگ ہے اجازت نہیں دیتا، تو وہ کہتے بہانہ یہ کرتے ہیں کہ یا کا معنی ہوتا ہے اے، اور اے تم جب باپ کو نہیں کہتے تو پھر تم اللہ کے رسول علیہ السلام کو یا کیوں کہتے ہو؟ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ عربی کا یا اور ہے، اردو کا اے اور ہے۔ اب ام المومنین یا سید العرب کہہ کے کوئی سرکار کی معاذ توہین نہیں کر رہی، بلکہ سرکار کی شان کا اظہار کر رہی ہے، اور صحابہ سے ہزاروں بار یہ ثابت ہے کہ انہوں نے سرکار کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گفتگو کی، اور آگے اس سے سلسلہ کلام کو شروع کیا۔ اب یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا سید العرب، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سنو عائشہ، انا سید ولد آدم، کہ میں صرف عرب کا سردار نہیں، میں پوری انسانیت کا سردار ہوں۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، فرمایا انسانی ساری میں اس کا سردار ہوں۔ اور دوسری حدیث میں آگے بلکہ اسی میں فرمایا وآدم تحت لوائی، قیامت کے دن خود آدم علیہ السلام بھی میرے ہی جھنڈے کے نیچے آئیں گے، تو میں سب کا سردار ہوں، جس کا جھنڈا سرداری اس کی ہے، ولا فخر، اس کے باوجود میں عاجزی کرتا ہوں، میں فخر نہیں کرتا۔ لیکن سنو عائشہ، تم نے سید اور سرداری لیڈرشپ کی بات کی تو پھر ترتیب وار سنتی جاؤ۔ کہ انا سید ولد آدم ولا فخر و ابو کے سید و کہول العرب، اور تیرے ابا جی اے عائشہ سارے ادھیڑ عمر عربوں کے سردار ہیں، ابو کے سید و کہول العرب و علی سید و شباب العرب، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب شباب ہے، جوان عرب، علی ان کے سردار ہیں۔ والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب اس حدیث سے ما قبل، اس حدیث کے ما بعد یہ خطبہ حضرت عائشہ صدیقہ
گھر کی بات جو امت کو بتا رہی ہے، اور اس کے اندر حضرت شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سروری، اور پھر حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سروری کا تذکرہ، اور یہ بھی اہل حق کی حقانیت کی دلیل ہے۔ کون ہے جو حدیث یہ پوری کی پوری اپنی زبان سے منبر پہ سوائے سنی کے پڑھ سکے؟ ایک پارٹی جو اپنے آپ کو صحابہ کی پارٹی کہتی ہے، اور دوسری پارٹی جو اپنے آپ کو اہل بیت کی پارٹی کہتی ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ دونوں کی محبت سرکار کی وجہ سے ہے، تو محبت میں ٹکراؤ نہیں۔ آل کا محب وہی ہوگا جو اصحاب کا محب ہوگا، اصحاب کا محب وہی ہوگا جو آل کا محب ہوگا، اور اس حدیث کو وہی پڑھ سکے گا جس کے سینوں میں دونوں کی محبت موجود ہوگی، ورنہ وہ ایک تذکرے سے مرجھائے گا، دوسرا دوسرے تذکرے سے مرجھائے گا، اور جو ساری حدیث کو صحیح سنے اسے الرجی نہ ہو، اس کا تعلق دربار رسالت سے ہوگا، اس کا تعلق حقانیت سے ہوگا، اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب اور مسلک ہے۔ اور اسی کو ہی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں تو اس کا تذکرہ 14 جلد میں ابن عساکر کے اندر جن الفاظ میں ہے، وہاں اس طرح صورتحال ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کو روایت کیا۔ یہ حدیث نمبر 131 صفحے پر جلد نمبر 14 ابن عساکر میں موجود ہے، اور یہاں سند ساری اہل بیت کی ہے، اور اہل بیت کی سند کے بارے میں غیر مقلدین کے وحید الزمان نے ابن ماجہ کی شرح میں لکھا، جب یہ سند آئی کہ امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق اور امام باقر اور امام زین العابدین، یہ سند حضرت امام حسین اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ اس کے بارے میں کہا اکابر ائمہ کا قول رد کے بغیر ذکر کر کے اس کو لکھا کہ یہ وہ سند ہے کہ ان راویوں کے نام اگر دھو کے پی لیے جائیں ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت حسین بن علی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمیت جدی، میں نے اپنے نانا جی سے سنا، ان سے روایت نہیں کیا، سمیت یہ زیادہ واضح ہے کہ میں نے آپ سنا، کسی نے سنا ہو میں نے اسے سنا ہو، ایسا نہیں، میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سرکار فرما رہے تھے کیا؟ لا تسبوا ابا بکر و عمر، کہ ابو بکر، عمر، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو گالی نہ دینا، کیوں؟ فَإِنَّهُمَا سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اس واسطے کہ یہ دونوں ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار ہیں۔ کس زمانے کے، کس صدی کے؟ فرمایا من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک نبیوں رسولوں کے سوا جتنے بھی ادھیڑ عمر ہیں ان سب کی سرداری ان دونوں کو عطا کر دی گئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہا ولا تسبوا الحسن والحسین۔ اب یہ حدیث بھی صرف سنی بیان کر سکتا ہے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ لا تسبوا ابا بکر و عمر، ابو بکر و عمر کو گالی مت دو، ان کی سرداری ہے۔ کسی امت میں اتنے پارسا لوگ نہیں ہوئے جتنے یہ پارسا ہیں، من الاولین والآخرین، اولین آخرین، سب میں سے۔ راوی کون ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے سمیت و جدی، میں نے نانا جی سے سنا، فرما رہے تھے کہ امت تک پیغام پہنچاؤ، لا تسبوا ابا بکر و عمر فإنہما سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ اور یہ بھی قانون ہے۔ آج کچھ لوگ محبت کے نام پہ دھاندلی کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں میرا عشق ہے صدیق اکبر سے، میری محبت ہے صدیق اکبر سے، میں جو چاہوں کہوں۔ تو یہ شریعت اجازت نہیں دیتی، شریعت کہتی ہے وہ کہو جو شریعت نے اجازت دی ہے۔
وہ کہ میرا عشق ہے مولا علی سے، میں جو چاہوں کہوں، تو شریعت کہتی ہے نہیں، وہ کہو جو شریعت نے اجازت دی ہے۔ اب یہاں پر باقاعدہ دائرہ بنایا گیا، الا النبیین والمرسلین، کہ صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سردار ہیں سب کہول کے، مگر نبیوں کے سردار نہیں ہیں، رسولوں کے سردار نہیں، ان کے علاوہ۔ اور یہاں پر لا تسبوا الحسن والحسین فإنہما سیدا شباب اہل الجنہ۔ خود حضرت امام حسن نے اس کو روایت کرتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار فرما رہے تھے لا تسبوا الحسن والحسین، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالی مت دو، کیوں؟ فرمایا یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، من الاولین والآخرین۔ اب دائرہ پتہ چلا، کسی امت کے اندر اول سے لے کر آخر تک ساری امتیں تو آ چکی، اور پھر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، اولین آخرین سوائے نبیین مرسلین، اور وہ کہ جن کا استثناء سرکار خود کر چکے خلفائے راشدین، ان کے علاوہ پوری انسانیت، سارے غوث کتب ابدال، ہر امت کے ولی، ہر امت کے زہاد عباد، ان کے لحاظ سے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نے ان سب کا سردار حسن و حسین کو بنا دیا ہے۔ وَلَا تُسُبُّوا عَلِيًّا، آخری حصہ اس حدیث کے اس مقام پر یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا حضرت علی کو گالی مت دینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں؟ فَإِنَّ مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِي، جس نے علی کو گالی دی اس نے نبی کو گالی دی۔ وَمَنْ سَبَّنِي فَقَدْ سَبَّ اللَّهَ، جس نے نبی کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی۔ وَمَنْ سَبَّ اللَّهَ عَذَّبَهُ اللَّهُ، اور جس نے اللہ کو گالی دی پھر اللہ اس کی چمڑی خود ہی اتارے گا، اسے اللہ عذاب دے گا۔ تو یہ حدیث شریف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود روایت ہے، اسی کو مولا علی نے روایت کیا، لیکن وہاں الفاظ صرف اتنے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت مولا علی کو حذف کر گئے، نہیں، اس موقع پر سرکار نے فرمائی اتنا تھا جب وہ سن رہے تھے، اور جب اس موقع پر امام حسین سن رہے تھے تو پھر اس موقع پر یہ ساری باتیں سرکار نے ساتھ فرمائی ہیں، اور یہ بیان کرنے اور سننے کا جذبہ اور خوشی اور حوصلہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کے مذہب میں موجود ہے، ورنہ ایک طبقے کو ایک جملے سے آگ لگے گی، دوسرے کو دوسرے جملے سے آگ لگ گئی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تسلسل ہے صفہ کے ساتھ، ہمارا تسلسل ہے خاندان نبوت کے ساتھ، ہمارا تسلسل ہے مسجد نبوی کے منبر کے ساتھ، کہ اس وقت سے جو مضمون چلا اس مضمون کے بارے میں جن کے کھلے سینے ہیں اس سینوں کو سنی سینوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ جو سیادت کا تذکرہ ان حدیثوں سے ثابت ہوا تو اس کے 3 معنی ہیں، امام علی قاری نے مرقات میں ان کو بیان کیا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا، اس سرداری کے لحاظ سے اس کا پہلا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں کہ یعنی ہما افضل من مات شابا فی سبیل اللہ من اصحاب الجنہ، کہ جو لوگ شہید ہوئے جنتی بنے، شہید جوانی میں ہوئے، شہید ہوئے جوانی میں جنتی قرار پائے، کسی امت کے بھی تھے، ان سب کی سرداری اللہ تعالیٰ نے امام حسن امام حسین کو عطا فرمائی ہے۔ یعنی اس میں شاب کا تعلق جو ہے وہ دنیا میں شہادت کے ساتھ ہے، کہ وقت شہادت عمر کیا تھی، وقت شہادت بوڑھے تھے، وقت شہادت جوان تھے، تو یہ ایک مطلب ہے کہ شہادت کے وقت جو جوانی کا شہید ہے اس کا درجہ بڑھاپے کے شہید سے ایک لحاظ سے بڑا ہے، تو جوانی کا شہید جتنے تھے ان کے لحاظ سے یہ کہا گیا اگرچہ وہ کسی امت کے ہوں، اگرچہ قیامت تک ہوں، پہلی امتوں میں سے ہوں، کہیں بھی ہوں، پر ان کی سرداری رب ذوالجلال نے ان دونوں شہزادوں کو عطا فرما دی ہے۔ دوسرا معنی اور تیسرا معنی، دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ سرداری اس انداز میں بیان ہو رہی ہے کہ جو شخص جوانی میں ہے اور پرہیزگار ہے،
ابھی زندہ ہے، شہید نہیں ہوا، اور ہو سکتا ہے بعد میں ہو بھی نہ، مگر جوانی اس کی پرہیزگاری میں گزر رہی ہے، اور جوانی کی نیکی کا رب کے دربار میں ریٹ بڑا لگتا ہے کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظل عرشی، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن گرمی نہیں لگنے دے گا، ان میں سے ایک سیٹ جوانوں کی ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے ابھرتی جوانی تقوی میں گزاری ہے۔ ان کے بارے میں رب فرماتا ایھا الشاب العابد انت عندی کبعد ملائکتی، اے جوان پرہیزگار تو فرشتوں جیسا ہے، اللہ کی طرف سے اسے کہا جا رہا ہے۔ تو جو جوان ہیں ہر عہد کے، جوانی کے وقت دنیا میں رہتے ہوئے، ان کے لحاظ سے یہ بتایا گیا کہ رب ذوالجلال نے تمام جوانوں کی سیارداری اور قیادت امام حسن اور امام حسین کو عطا فرمائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ مطلب اہل جنہ کا بنا جنہوں نے جنتی قرار پانا ہے، شہیدوں کے جنتی بن نہیں چکے، آگے جنتی قرار پانا ہے، اس وقت جوانی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان سب کو فخر کرنا چاہیے کہ ان کی سرداری رب نے کن شہزادوں کو عطا فرمائی ہے۔ تیسرا معنی وہ زیادہ اچھا راجے معنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بات ہے جنت کے اندر کی، اور بات ہے عین اس وقت کی کہ سب جنت میں ہوں گے، اس وقت کوئی بھی ادھیڑ عمر نہیں ہوگا، اس وقت کوئی بھی بالکل بچہ نہیں ہوگا، اس وقت کوئی بھی بابا نہیں ہوگا، اس وقت سارے ہی جوان ہوں گے، اگرچہ بوقت وفات کوئی بوڑھا تھا، جنت میں جوان ہوگا، چونکہ طول 60 ذراع، قد 60 گز ہوگا اور 9 گز سینہ چوڑا ہوگا، اور چہرہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پہ ہوگا، اور گلے میں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پٹا ہوگا، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اس بنیاد پر یعنی وہ جنہیں مستثنا کر دیا گیا، انبیاء کرام، رسل اعظام، خلفائے راشدین، ان کے علاوہ خواہ کوئی جوانی میں فوت ہوا، خواہ کوئی بڑھاپے میں فوت ہوا، سارے جنت کے اندر چونکہ شباب میں ہوں گے، سارے جوان ہوں گے، ان سب کی سرداری رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دی ہے۔ یہ ایک حصہ تھا اس وصف کا کہ رب ذوالجلال نے جو شان دی ہے حسنین کریمین کو، سرکار نے جدا جدا کر کے بھی بیان کیا، من سرہ ان ینظر الی سید اہل الجنہ فلینظر الی الحسین، فرمایا جسے شوق ہو میں دیدار کروں اس ذات کا جسے رب نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے، فرمایا اسے امام حسین کے چہرے کا دیدار کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے، ہمیں ان کے مشن کا سپاہی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد کی تعمیر کے سلسلہ میں یہ